بات یاد رکھیں کہ جو متقدمین علماء کرام ہیں، متقدمین جو علماء کرام ہیں، وہ دینی امور کے اوپر اجرت لینے کو حرام کہتے ہیں، اور جو متاخرین علماء کرام ہیں انہوں نے بعض شرائط کے ساتھ کہ کہیں پر دین ضائع نہ ہو جائے، اس حدشے کے پیش نظر انہوں نے دینی امور کے اوپر اجرت لینے کو جائز قرار دیا ہے۔ اب سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، جس وقت آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے مسجد کی کمیٹی کا، وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھانی ہے، یا یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور آپ کی یہ تنخواہ ہوگی، 8,000 ہوگی، 10,000 ہوگی، تو دیکھیں آپ پہلے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی اتنی تنخواہ سے میرا کام نہیں چلتا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، ستھری سی بات ہے، بات ختم، نہیں چل سکتا بس نہیں کروں گا۔ جب آپ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کا گلہ نہیں بنتا، کیونکہ پہلے سے یہ بات ایک طے ہو چکی ہے کہ اتنی آپ کی اجرت ہوگی، اتنی آپ کی تنخواہ ہوگی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ مسجد کے اندر آ کر آپ بیٹھ جائیں، محلے والوں کے اوپر بوجھ بن جائیں، اس کا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم بھی نہیں دیا ہے۔ کیا جو لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھاتے ہیں یا خطاب کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ان کو منع کرتا ہے کہ آپ کاروبار نہ کریں، معیشت کا آپ انتظام نہ کریں، رزق حلال کی آپ کوشش نہ کریں؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے منع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر معیشت کو، تجارت کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس نے اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کیا ہے۔ کیا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا مال لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شام کی طرف سفر نہیں کیا تھا؟ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں انہوں نے ایگریکلچر، زراعت نہیں کی، پھر انہوں نے کاروبار نہیں کیے۔ اگر ان کا حساب کیا جائے کتنے کتنے امیر صحابہ پاک تھے، کتنی ان کی آمدن تھی، آج کے دور کا اگر حساب لگایا جائے تو لاکھوں ڈالر ان کی آمدن بنتی ہے۔ پھر تابعین کے زمانے کے اندر آ جائیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کاروبار کیا کرتے تھے کپڑے کا، لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں تھے، آج بھی ان کا نام پوری دنیا کے اندر احترام سے لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پڑھایا بھی ہے اور آپ کے گھر کی معیشت کی ذمہ داری بھی اٹھائی ہے۔ تو آج کے دور کے اندر ہزاروں لوگ علماء ایسے موجود ہیں جو دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اس کاروبار سے جو آمدن آتی ہے تو وہ آمدن لوگوں کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں، اپنے دوستوں کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پورا اجر دے، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، امام غزالی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے الاحیاء العلوم کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، جب ان کے پاس مال آتا تھا تجارت سے یا اس کے علاوہ معیشت سے یا اس کے علاوہ مال غنیمت سے، ان کو جو مال آتا تھا اس کو دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے کہ کہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کی جو ہم نے خدمت کی اس کی اجرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ عطا فرما دی ہو۔ وہ کہتے ہیں ہم سے پہلے جو لوگ دنیا سے چلے گئے، یعنی ہمارے جو صحابہ ساتھی تھے، تو وہ تو جب وفات ہوئی تو کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا، پورا اجر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انہوں نے لے لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا عطا فرما دی ہے تو یہ تو ان امور کی اجرت ہے، آخرت کے اندر پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ہم کس کھاتے کے اندر جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، کوئی شخص آپ کو چائے کا کپ دیتا ہے، دیندار سمجھ کر کپڑے دیتا ہے، آپ کو کھانا دیتا ہے، یہ دین کی اجرت شمار ہوتی ہے۔ تو کل یہ نہ ہونا کہ آپ جائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تو آپ کے ثواب میں سے کچھ بھی باقی نہ بچے، لہذا لوگوں کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کاروبار کیا، ان کے صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، حضور کی امت کے اولیاء اللہ نے کیا۔ آپ کو کس نے منع کیا کہ آپ جا کر بزنس نہ کریں، رزق حلال نہ کمائیں؟ جائیں، محنت کریں۔ مقتدیوں کے اوپر بوجھ کیوں بنتے ہیں؟ محنت کریں، جا کر زور بازو سے کمائیں اور خدمت کریں، دین کی بھی، اپنے گھر والوں کی بھی، اپنی دوستوں کی بھی۔ میری بات آپ سمجھ گئے؟ دوسری بات آپ لوگ یہ بھی یاد رکھیں، اور یہ بھی خاص بات ہے کہ دیکھیں، آپ زیادہ دور نہ جائیں۔ اس دور کے اندر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کے رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، آج تک مجھے روئے زمین کا کوئی شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی ایک شخص آ جائے جو یہ کہے کہ آپ نے فلاں جگہ کے اوپر آئے تھے، تقریر کے لیے آئے تھے، آپ نے ہمیں جمعہ پڑھایا تھا، خطاب کیا تھا، ہمارے بچوں کو پڑھایا تھا، نماز پڑھائی تھی، اس کی آپ نے اجرت لی ہے۔ کوئی ایک شخص بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے نہیں کہہ سکتا۔
میں نے ایک مسجد ہے، میری آبائی مسجد ہے ہمارے گاؤں کے اندر، دوسرا مانسار شریف کے اندر میں نے مسجد میمونہ بنائی ہے، تیسرا مدرسہ عرفان القرآن ابی فرخیل کے اندر کام بھی جاری ہے۔ یہ 3 میرے ادارے ہیں۔ لوگوں نے تقریباً مجھے 5 یا 6 لاکھ روپے چندہ دیے، کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود مجھے دیے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں میرے دوست ہیں جن کو میں نے کہا تھا۔ تو تقریباً 5 یا 6 لاکھ روپے لوگوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے 5 یا 6 لاکھ روپے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں کا دیا ہوا عطیہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے دیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ان اداروں کے اوپر تقریباً 22 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ کتنے خرچ ہو چکے ہیں؟ 22 لاکھ روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ تو آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، لوگوں نے تو مجھے 6 لاکھ روپے دیے ہیں، یہ باقی کہاں سے آئے؟ میں نے اپنے گھر سے لیے ہیں۔ جو کچھ مجھے لوگ تحفہ طاف دیتے ہیں یا میری جو کچھ خدمت ذاتی طور پر گھر والے کرتے ہیں وہ میں اپنے پاس رکھتا رہتا ہوں۔ پھر جب ضرورت ہوتی ہے میں نے لاکھ 2 لاکھ روپے اپنے گھر والوں سے لیے ہیں۔ تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے دین کی خدمت بھی کیے، کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں بنے۔ کوئی ایک شخص بھی مجھے بتا دے جو کہے کہ دین کے طور پر دیندار سمجھ کر ہم نے اس کو کبھی ایک چائے کا کپ دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دین کی خدمت کر دیں، اسی سے اجر کی امید رکھتے ہیں، اور اس اللہ تعالیٰ کی ذات نے کبھی ہمیں محروم چھوڑا بھی نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ پاک کی عزت کی قسم ایک پیسے کی بھی کبھی الحمدللہ تعالیٰ کمی نہیں آئی۔ جو کچھ ضرورت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب کرتے ہیں، مدینے پاک کی طرف منہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس دین کو ربڑ گم نہ بنائیں، دین کو ببل گم نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ جو توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے خدمت کریں، لوگوں کے اوپر بوجھ نہ بنیں، باہر نکلیں، رزق حلال کی کوشش کریں، کمائیں اور خرچ کریں، اپنے اوپر بھی، اپنے والدین کے اوپر بھی، دوست احباب کے اوپر بھی، رشتہ داروں کے اوپر بھی، اور اپنے مقتدیوں کے اوپر بھی۔ بس اللہ تعالیٰ